سورہ زمر کی آیت نمبر 22، سورہ زمر کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 17واں اور آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، یعنی جس کا دل سخت ہے، ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اس کے برابر اس شخص کا سینہ نہیں ہو سکتا، اس شخص کا دل نہیں ہو سکتا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی وہ یقین پر ہے، ہدایت پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ فرمایا، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی کیا علامت ہے کہ سینہ کھل گیا، سینے میں وسعت ہو گئی، نور دل میں داخل ہو گیا؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان کی۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی یہ نشانیاں عطا فرما۔ دار الخلود کی طرف متوجہ ہونا، دار الغرور سے دور رہنا، موت کے لیے اس کے آنے سے قبل آمادہ ہونا۔ دار الخلود یعنی ہمیشہ کا جو گھر ہے، آخرت، جنت، اس کی طرف انسان متوجہ ہے تو یہ علامت ہے کہ دل میں نور آ چکا ہے، سینہ کھل چکا ہے۔ دار الغرور سے دور رہنا، جو دھوکے کی دنیا ہے اس سے رغبت کم ہو جائے اور اس کی بیجا محبت سے دور ہو جائے۔ موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا، اس کی تیاری کرنا۔ جسے یہ 3 نشانیاں مل گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نور آ چکا ہے اور اس کا سینہ کھل چکا ہے۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو پتھر دل ہے، سنگ دل ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو پھر عبادت کی لذت ملتی ہے، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، گناہ سے نفرت اور گھن آ جاتی ہے اور گناہ سے مومن دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان کی جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے۔ نفس جب خبیث ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو حق کے قبول کرنے سے اس کو بہت دوری ہو جاتی ہے، اور ذکر الہی کے سننے سے اس کی سختی اور کدورت اور بڑھتی ہے۔ یعنی جب نفس خبیث ہوتا ہے تو حق کے قبول کرنے سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر سن کر نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہوتا ہے اور کدورت اور بڑھتی ہے۔ جیسے سورج کی گرمی سے موم تو نرم ہوتا ہے لیکن نمک اور سخت ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دل کی سختی اور بڑھتی ہے۔ لوگوں نے اللہ کے ذکر سے روکنے کے مختلف بہانے اور ہیلے تلاش کر لیے، اچھے اچھے لیبل چڑھا کر
وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں ان کے پیچھے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے داخل کیے اور انہیں بسا اوقات خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ شیطان مختلف ہیلے سکھاتا ہے، اس کے ذریعے ان کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکیں، اور پھر شیطان انہیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کو بدعت کا نام دے دیں کہ یہ ذکر کرنا بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جنہوں نے اللہ کے ذکر کو روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے، اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کے ذکر کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا سے منع کرتے ہیں، بلکہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا سے روکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی کہتے ہیں، اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب متشابہن، کہ شروع سے آخر تک ایک جیسی ہے۔ قرآن شریف جو عبارت میں ایسا فصیح و بلیغ کہ کوئی کلام اس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھ سکتا، مضمون نہایت دل پذیر، باوجود اس کے کہ نہ نظم ہے نہ شعر ہے، نرالے ہی اسلوب پر ہے، معنی میں ایسا بلند مرتبہ کہ تمام علوم کا جامع، اور معرفت الہی جیسی عظیم الشان نعمت کا رہنما، اول سے آخر تک ایک جیسی کتاب ہے۔ یعنی حسن میں، خوبی میں، کسی بھی شاعر کا کلام ہو، کسی بھی شخص کی کتابیں ہوں، تو آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہر کتاب کا ہر صفحہ اتنا دل نشیں نہیں ہوتا، مگر قرآن مجید فرقان حمید اول سے لے کر آخر تک جس آیت کو پڑھیں وہ آیت دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ مثانیہ، دوہرے بیان والی، اس میں دونوں بیان ہیں۔ اس میں جنت کی نعمتوں کے وعدے بھی ہیں اور جہنم کے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ اس میں نیکی کا حکم بھی دیا گیا اور برائی سے روکا بھی گیا۔ اس میں خبریں بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ مثانیہ، دوہرے بیان والی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد الہی کی طرف رغبت میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ اے مالک تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اس سے جسے چاہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا، أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا؟ وہ کافر ہے جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جائیں گے، اور اس کی گردن میں گندک کا ایک جلتا ہوا پہاڑ پڑا ہوگا جو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔
اس حال سے اوندھا کر کے جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا؟ یعنی اس مومن کی طرح ہوگا جو عذاب سے مامون رہا، محفوظ رہا۔ وہ شخص جسے آگ میں اوندھا ڈالا جائے گا وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو، یعنی دنیا میں جو کفر اور سرکشی اختیار کی تھی اب اس کا وبال اور عذاب برداشت کرو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے اگلوں نے جھٹلایا، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، یعنی کفار مکہ سے پہلے کافروں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی۔ عذاب آنے کا وہاں سے خطرہ بھی نہ تھا، خیال بھی کبھی نہ گزرا تھا کہ عذاب اس طرح آ سکتا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ کسی قوم کی صورتیں مسخ کر دیں، کسی کو بندر، سور، خنزیر بنا دیا، کسی پر سیلاب آیا، کسی پر طوفان، کسی پر زلزلہ، کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے اور ایمان لے آتے اور تکذیب نہ کرتے، رسولوں کو نہ جھٹلاتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو اور وہ نصیحت قبول کریں۔ قرآناً عربیاً، عربی زبان کا قرآن، ایسا فصیح و بلیغ کہ جس نے دنیا بھر کے فصیح و بلیغ شعراء کو، خطباء کو عاجز کر دیا۔ کوئی اس کے مقابلے میں ایک آیت جیسی عبارت نہیں بنا سکتا۔ غیر ذی عوج، جس میں اصلاً کجی نہیں، بالکل بھی ٹیڑھا پن نہیں، ہر قسم کے تناقض، اختلاف سے پاک کتاب ہے۔ لعلہم یتقون، کہ کہیں وہ ڈریں اور کفر سے اور جھٹلانے سے باز آئیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک ہیں۔ ورجلا سلما لرجل، اور ایک نرے ایک مولا کا، یعنی ایک غلام ایسا ہے جس کے کئی آقا ہیں، کئی لوگوں نے مل کر اسے خریدا ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلرَّجُلِ، اور ایک غلام وہ ہے جس کا ایک ہی مولا ہے، ایک ہی آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مشرک اور موحد کی، یعنی ایک جماعت کا غلام کئی آقاؤں کا جو غلام ہے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، ہر ایک آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کا حکم بجا لائے، کس طرح تمام آقاؤں کو راضی کرے۔ خود اس غلام کو جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش ہو تو کس آقا سے کہے؟ ایک آقا کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دوسرے سے کہو، بخلاف اس غلام کے جس کا ایک ہی آقا ہو، وہ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ یہ حال مومن کا ہے جو ایک مالک کا بندہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اور مشرک ایک جماعت کے غلام کی طرح ہے جس کے کئی آقا ہیں، اس نے بہت سے خدا معبود قرار دے دیے ہیں اور وہ اس غلام کی طرح پریشان ہے کہ جس کے کئی آقا ہوتے ہیں۔
یہاں پر مثال تو مشرک اور مومن کی دی گئی، لیکن ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں، تو جب رب راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی راضی کر دے گا۔ لیکن جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا، تو لوگ بھی خوش نہیں ہوتے اور رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور کسی کو راضی کرنے کے لیے رب کی نافرمانی نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا کریں، لیکن مقصد یہ نہ ہو کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں۔ لوگ تعریف کریں نہ کریں، لوگ قدر کریں نہ کریں، بس یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں عند اللہ بری ہو جاؤں، میری گرفت نہ ہو۔ اگر میں نے کوتاہی کی تو پھر میرا رب ناراض ہو جائے گا، اور میں نے حق ادا کیا لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کو راضی کروں۔ جب اس نیت سے ہم حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس بات کو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انک میت، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے اور ان کافروں کو بھی مرنا ہے۔ اس میں کافروں کا رد ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا بے وقوفی ہے۔ کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھتے ہیں، پھر انہیں اللہ تعالی حیات عطا فرماتا ہے، انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے جو دنیا کی حیات سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اس پر بہت ساری شرعی برہان قائم ہے، کئی قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ انبیاء امت پر حجت قائم کریں گے۔ انبیاء کہیں گے کہ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دینے میں جہد بلیغ صرف کی، پوری کوششیں کی۔ انبیاء اس بات کا اظہار کل بروز قیامت کریں گے، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مراد اختصام عام ہے، کہ لوگ دنیاوی حقوق میں جھگڑا کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ سورہ زمر کا 3واں رکوع مکمل ہوا اور 23واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔